بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب گرامی، آج ہم آپ کے سامنے 8 رمضان المبارک کی مناسبت سے 8ویں پارے کے مختلف موضوعات، مختلف تفسیری نکات پر بات کریں گے۔ 8واں پارہ شروع ہوتے ہی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 اور 11 پر بات کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے خلاف کفار جو آپ سے جو مطالبے کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے اس وقت جب ہمارے پاس فرشتے نازل ہوں گے، یا اس قسم کی جو ریکوائرمنٹس کرتے تھے ان کو بیان کیا گیا، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق ہیں، ان کے دلوں کے اندر کجی ہے، بغض ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کسی بھی صورت ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ جبکہ 112 نمبر آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور دشمنوں کو دشمن بنایا، تو یہ کبھی بھی جو ہے دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما اور القاء باتیں کرتے ہیں، تو یاد رہے کہ کبھی بھی یہ آپ کے خلاف کسی قسم کے ہنر میں، فن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 117، 118، 123 تک جو ہے حلال جانوروں کا ذکر کیا گیا، محرمات حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا، ان کے احکامات کو بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 22-23 میں بھی ان مجرموں جو دجل، فریب اور مکاری کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کی عادات و اطوار کو جو ہے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 129 میں بتا دیا گیا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کی وجہ سے دنیا میں ترقی کر جاؤں گا، تو اس کو بتا دیا گیا کہ نہیں، ظلم کے باعث کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، ظالم پر اللہ کریم مزید ظالموں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 136 سے 140 تک بھی جو ہے وہ انسانی فطرت اور انسانی فطرت سے ریلیٹڈ تمام وہ اشیاء انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی، جو ان کے مویشی پیدا کیے، ان کی جو اقسام ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 150 تک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، پھلوں، پھولوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے، اسراف سے بچنے، اور جو حرام چیدہ اشیاء ہیں ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 148 میں جو ہے وہ منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گنجائش اور رعایت دی ہے، اس لیے ان کی شرارتیں اور ان کے مختلف امور جو ہیں وہ یہ بجا لاتے ہیں۔ آیت نمبر 50 تک وحدانیت، گناہ کبیرہ کا ذکر کیا گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم، ظاہر اور مستور فحاشی سے اجتناب کرنے کا حکم، قتل ناحق نہ کرنے کا حکم، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اس کا حکم دیا گیا، لین دین میں ناپ تول نہ کرنے، ناپ تول پوری کرنے، کمی بیشی نہ کرنے، بلا تمیز سب کے لیے انصاف فراہم کرنے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرنے سمیت انتہائی اہم ترین موضوعات پر بات کی گئی۔ 162 آیت کریمہ کے اندر بھی انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی قسم کی گفتگو، اور اس صورت کے آخر تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی خوبصورت انداز سے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کا پاک کلام کس کھلے انداز میں مسلمان کو، مؤمن کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آج بھی امت کے لیے اگر کوئی کتاب
ایک عالمی سطح کی عالمگیریت رکھتی ہے تو وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ اللہ کا پاک کلام قرآن کریم ہے۔ سورۃ الاعراف یوں ہی شروع ہوتی ہے تو اس کے جو اعراف کا مطلب بلندی کے ہیں، اس کا معنی جاننا اور پہچاننا ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نیکیاں اور گناہ ان کے برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، تو اس لیے اس سورہ کا نام اعراف ہے۔ گرامی قدر، اعراف کے اندر جو ایک تو ابتدائی طور پر ہم آپ کے سامنے ایک اس کا اجمالی خاکہ بھی پیش کر دیں، اور یہ جو اعراف ہے یہ 8ویں پارے کے بالکل درمیان کے اندر موجود ہے، یعنی اگلا نصف جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا سورہ اعراف پہ مشتمل ہے۔ اس صورت میں بعض مسائل کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی دعوت، اس کے نتیجے میں پہنچنے والی تکالیف کا ذکر کیا گیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش، جنت سے ہجرت، زمین پر نزول کا ذکر کیا گیا، اور اس کے کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون، بنی اسرائیل دونوں کی اظہار ثانیوں کا ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں مشرکین اور جھوٹے لوگوں کے جو احوال ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ یوں اگر اعراف کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کو اگر ہم کینکلوڈ کریں، اس کا رزلٹ نکالیں، تو یہ بھی پچھلی سابقہ کے احوال اور امت مسلمہ کی اس کی روشنی میں رہنمائی کرنے کی جو ہے ایک بہترین صورت ہے۔ گرامی قدر، اس صورت کی ابتدا میں سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر کفار آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی قسم کی گھنونی جو ہے واقعات کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آیت نمبر 10 تک جو ہے نیکوکاروں کو ان کے جو نیکیاں ہیں ان کے اجر پر مطلع کیا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک جو ہے، اور پھر اسی طرح آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 17 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا تو ایک خوبصورت سٹائل کے ساتھ جو ہم سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوع میں بھی بیان کر چکے ہیں اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 44 تک جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اعمال صالحہ، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام، اہل جو جنت ہے ان کے دلوں کی صفائی پر مختلف خوبصورت جو انعامات ہیں وہ کیے گئے، بیان کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 45 سے لے کر جو ہے آیت نمبر 50 تک جو ہے قیامت کے دن کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والے اعمال کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ آیت نمبر 60 تک جو ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے دور کے جو لوگ ہیں ان کے رویے اور حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ہونے والی سازشوں، ان کا تدارک اور ان تمام تر تکالیف کو بیان کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ آیت نمبر 65 تک حضرت ہود اور ان کی قوم کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اور ان اقوام پر اللہ کے انعامات کا ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور بالترتیب تمام انبیاء کرام علیہم الرضوان کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہوئے، اور ان کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی امت پر جو ہے وہ انعامات کی بارش میں کمی نہیں کی، لیکن افسوس، صد افسوس، قرآن بار بار متنبہ کر رہا ہے کہ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان کی طرح جا کر ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو ہے احسان شکر بجا لانے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے کی بجائے اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو جس طرح وہ اقوام خسارے میں چلی گئیں تم بھی خسارے میں جا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آج 8 رمضان المبارک ہے، اس کی مناسبت سے ہمیں قرآن فہمی کا ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔